الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 114 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ حضرات، شریعت کے اندر بیکار اور لایانی باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا اور اپنے اوقات کو اچھے اور بھلے کاموں میں صرف کرنے کی ترغیب دی گئی۔ انسانوں کی گفتگو اور سرگوشی خیر کو فروغ دینے اور دین کی نشر و اشاعت کے کاموں میں ہے تو یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، ورنہ وہ عمل قابل مذمت ہے۔ اس آیت میں معاشرے کے چند اہم کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کے پس پردہ ان اعمال کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور کرنے سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیاوی اور وقتی فائدے کے لیے ہوا کرتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ان سرگوشیوں اور مشوروں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے۔ احادیث میں صدقہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ایسے ملتے ہیں جس سے صدقے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات او معروف، معروف کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، اس کے مقابلے میں منکر ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا جائے۔ آیت کے اس حصے سے نیک اعمال کی ترغیب دینے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ تیسری بات او اصلاح بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی باتیں۔ آیت کے اس حصے سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ صلح کرانے کی غرض سے اگر کوئی جھوٹ بھی بولے تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا اور اس کی اجازت دی گئی ہے تاکہ ایک دوسرے کو قریب کیا جائے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ یہ مذکورہ عمل صدقہ و خیرات، نیکی کا حکم دینا یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام کرنا، یہ سب کاموں کا مقصد رضا الہی ہو۔ اگر رضا الہی مقصد نہیں ہے تو پھر یہ عمل بیکار ہے۔ خلوص ہوگا تو پھر کل قیامت کے دن بھرپور اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر عمل خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔